پہلے پارے کے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور اب ہم تیسرے رکوع میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہو چکے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ یہاں تیسرے رکوع کے آغاز میں ہمیں اور ہمارے ساتھ سارے انسانوں کو جو حکم ملا ہے وہ یہ کہ عبادت کریں، اور عبادت اس ذات کی جو رب ہے اور جس نے پیدا کیا، سب کو پیدا کرنے والا ہے وہ، تو جو پیدا کرتا ہے اس کا حق سب سے بڑا ہوتا۔ اور مجازی معنوں میں بھی جو ماں باپ ہیں یہ پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں، تو اس لیے دنیا میں لوگوں کے درمیان ان کا حق سب سے زیادہ، کیونکہ وہ پیدائش کا تعلق ہے نا ان سے، اس لیے مخلوق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا بھی۔ اور اللہ خالق کائنات ہے، حقیقت میں پیدا کرنے والا وہی ہے، تخلیق فرمانے والا وہی، تو اس لیے اس کا حق سب کے اوپر ہے، اور اس کا حق جو ہے وہ منفرد ہے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کریں اسے، یہ حق صرف اسی کا ہی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ اسی نے وہ کام کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ کام وہی کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا، تخلیق کا کام، تو اس لیے اس کے لیے عبادت ہے۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ عبادت یہ کوئی وہ اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے نہیں فرماتا کہ اس کا کوئی فائدہ اسی کو پہنچے گا، کوئی بینیفٹ ہوگا، کوئی بینیفیشری ہوگا اس کا، نہیں، اس کا فائدہ بھی تمہیں، لعلکم تتقون۔ تو کوئی اللہ کا جو حق ہے وہ بندوں کے حق سے ذرا مختلف ہے، بندوں کا حق ادا ہوتا ہے تو بندوں کے فائدے میں جاتا ہے، ماں باپ کا بھی حق ادا کرتے ہیں تو ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے اس کو، تو یہاں تک کہ کسی بڑے سے بڑے امیر اور بادشاہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے، مگر اللہ کے حق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حق ادا کریں گے تو اس کو فائدہ ہوگا، اللہ کا حق ادا کریں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا، وہ کسی کا محتاج نہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو فائدہ، اس لیے بتا دی لعلکم تتقون، تو تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم میں تقویٰ آ جائے، تم ٹھیک ہو جاؤ، تمہاری اصلاح ہو جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ پوری اصلاح کا نام ہے نا، بندہ جب بالکل صحیح چلے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے عبادت سے شروع کیا، تقوی پہ ختم کیا، تو مطلب عبادت اور تقوی کا چولی دامن کا ساتھ، یہ میں بھی بالکل اس کو سطحی طور پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں، اس کی ڈیپتھ میں انشاءاللہ بھی جائیں گے، تھوڑا سا اس کی تفصیل میں جائیں گے، ابھی صرف اوپر ہی اوپر سے یہ باتیں سمجھ لیں کہ دیکھیں عبادت اور تقویٰ، پہلے عبادت کی بات کی پھر تقویٰ، تو عبادت اور تقویٰ جو ہے یہ ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عبادت کا حاصل تقوی کی صورت میں ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس عبادت کا نتیجہ تقویٰ نہ بنے، یعنی جس کو کرنے کے بعد ہم ٹھیک نہ ہوں اور درست نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت جو ہے نا ہماری ایک فیشن ہے، ایک رسم ہے، یا ایک عادت ہے بس، یا دکھاوا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اگر اس کے نتیجے میں ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو نہ تو یہ عبادت ہے اور نہ یہ عبادت قبول ہو رہی ہے، تو انسان کو خود سمجھ جانا چاہیے۔ اب کسی اور معیار کی طرف جانا اور لوگوں سے پوچھنا کہ عبادت کیسے قبول ہوتی ہے جی، اور کوئی خواب نہیں آیا، کوئی بشارت نہیں ہوئی، کوئی کرامت نہیں آ رہی، برکت نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہوئی، یہ سب ہمارے بہلاوے ہیں، اور خدا نہ خواستہ
اس حقیقی علامت کے بغیر اگر ایسا کچھ ہو بھی گیا، کوئی کرامت آ گئی، کوئی برکت ہو گئی، کوئی جناب بشارت مل گئی، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر تو جناب آپ اپنی عبادت کو کبھی صحیح کر ہی نہیں سکیں گے، تو اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. پھر تو جو کچھ بھی آدمی سمجھے گا بس ٹھیک ہی جا رہا ہے بالکل معاملہ، کیونکہ بڑا معاملہ آگے صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے. تو یہ یاد رکھیے معیار نہیں ہے. معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے جو قرآن نے دیا، لعلکم تتقون. اگر ہماری عبادتوں کے نتیجے میں ہمارے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ہمارے اندر انسانیت آ جائے، ہم اللہ سے ڈرنا سیکھ لیں، اپنی اصلاح کرنا سیکھ لیں، خوف پیدا کر لیں لین دین میں، معاملات میں، لوگوں کے ساتھ، یہاں ہم ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں، تو بس سمجھ لیں کہ یہ بالکل پرفیکٹ بات ہے. اب کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا کام صحیح ہو رہا ہے، آپ کی عبادت بالکل صحیح ڈائریکشن میں ہے. تو اس لیے حج کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ حاجی صاحب اب کتنے ٹھیک چل رہے ہیں، اب کاروبار کیسا کر رہے ہیں، ایمانداری کتنی آئی ہے، سچ و جھوٹ کیا کچھ فرق پتہ چل رہا ہے نہیں. اور اگر وہی حال ہے اور بگڑ گیا ہے تو پھر تو مطلب بیکار ہے. تو یہ معیار ہے لعلکم تتقون. لیکن اگر کسی کے اندر تقویٰ نہ آئے اور کوئی برے کاموں سے نہ روکے تو وہ نماز پڑھنا چھوڑے نہیں، کیونکہ جس کریم کے آگے آ کے جھک رہے ہو نا، اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک دن انشاءاللہ کبھی آئے گا. ایک شخص تھا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضور کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ وہ شخص نماز پڑھتا ہے مگر وہ فلاں برائی نہیں چھوڑتا. آپ نے فرمایا نماز تو پڑھتا ہے نا؟ جی نماز تو پڑھتا ہے. ایک دن نماز اس کا برا کام چھڑوا دے گی. اور لوگوں نے دیکھا کہ چھوٹ گیا، تو کہیں نہ کہیں اصلاح ہو بھی جاتی ہے. اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہیے.